like, comment and share. تبلیغ ٹی وی آفیشیل. ان دنوں مارکیٹ میں ایک کھانے کی چیز بک رہی ہے جسے تلبینہ کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حدیث وغیرہ بھی پیش کی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے تلبینہ کے بارے میں، کہ جو لوگ تلبینہ بیچ رہے ہیں، کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ اچھا، یہ تلبینہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ دیکھیں گے تو اس کا رواج یا اس کا چلن کچھ دنوں پہلے تک اس کا کچھ بھی نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن اب جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر بک رہا ہے اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، تلبینہ کھانے کے بارے میں کچھ کیا حدیث کے اندر کچھ بیان کیا گیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں اور لوگوں نے کہا بھی کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دے تاکہ لوگوں کو صحیح پتہ چل جائے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو اس لیے آج میں تلبینہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ تلبینہ ہے کیا۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ تلبینہ کہتے کسے ہیں، تلبینہ بنتا کیسے ہے، پھر بتاؤں گا کہ حدیث کے اندر تلبینہ کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ تلبینہ جو ہے، جو کتابوں کے اندر میں نے پڑھا، آج جو مارکیٹ کے اندر مل رہا ہے اس کے وہ کس طریقے کا بن رہا ہے وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن کتابوں کے اندر جو میں نے پڑھا وہ تلبینہ کے بارے میں مجھے یہ ملا جب میں نے تحقیق کیا کہ تلبینہ کیا ہے۔ تو تلبینہ جو ہے یہ بنتا کھجور اور جو اور دودھ کے ملا کر کے، اور اس کے اندر شہد بھی ملایا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں ملا کر کے بنائی جاتی ہے۔ اس لیے اور یہ چونکہ اس کا کلر جو ہوتا ہے یہ لیکوڈ ہوتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور لیکوڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر دودھ ملا رہتا ہے، اس کا کلر جو ہوتا ہے دودھ کی طرح ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے تلبینہ کہا جاتا ہے۔ دودھ کو عربی میں لبن کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے تلبینہ، تو اس لیے اس کا نام تلبینہ پڑا۔ تو یہ چیزیں ملا کر کے تلبینہ بنائی جاتی ہے۔ اب تلبینہ کے بارے میں حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، یہ بات صحیح حدیثوں کے اندر ہے، تلبینہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ جب ان کے خاندان کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، یا ان کے جہاں پہ رہتی تھی آس پاس میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تو عورتیں تعزیت کے لیے جمع ہوتی تھی گھروں کے اندر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لوگوں کو یہ حکم دیتی تھی کہ وہ تلبینہ بنائے ان کے لیے، جو ان کے گھر کے قریبی لوگ، دوسرے لوگ تو دوسری عورتیں چلی جاتی تھیں، جو گھر کی قریبی لوگ رہ جاتی تھی تو ان لوگوں کو وہ لوگ گھر کے اندر رہ جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں کو کہتی تلبینہ بنانے کا حکم دیتی تھی، اور تلبینہ وہ اسی طریقے سے بنایا جاتا تھا۔ اور تلبینہ کو بنانے کے بعد سرید، جو روٹی کو سالن میں ملا کر کے بنایا جاتا ہے، وہ لایا جاتا اور اس کے اوپر سے تلبینہ رکھ دیا جاتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر کے لوگوں کو وہ کھانے کو کہتی کہ یہ کھاؤ، اور پھر فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ جو ہے انسان کے غم کو ختم کرتا ہے اور مریض کے دل کو دھارس بندھاتا ہے، مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے، مریض کے دل کو آرام بخشتا ہے۔ تو تلبینہ جو ہے، جو اس کے گھر کے اندر انتقال ہوتا ہے، ظاہر سی بات وہ ایک صدمے سے گزر رہا ہوتا ہے، اسے ایک دھارس کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تلبینہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اس کے دل کا جو غم جو اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ غم بھی ہلکا ہوتا ہے، اس غم کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ اور تو اس سے اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو اس کی میں گارنٹی نہیں لیتا، کیونکہ اور بہت سارے فوائد بیان کیے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، جو تلبینہ بک رہا ہے اس کے بارے میں بہت سارے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اور چیزوں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چیزیں تو یقینی ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے غموں میں کمی آتی ہے، دل ہلکا ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ تلبینہ جو ہے انسان کے غم کو ہلکا کرتا ہے، اور اس کے غموں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے، تمہارے غم کو اس طریقے سے وہ ختم کرتا ہے جس طریقے سے تم چہرے پر سے پانی کے ذریعے سے گندگی کو دھل کر کے گندگی کو ختم کرتے ہو، اسی طریقے سے تلبینہ جو ہے وہ دلوں سے غم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ چیزیں ہیں واقعی۔
تو اچھا جو چیزیں تلبینہ کے اندر ملائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو واقعی فائدہ مند ہے. جو ملایا جاتا ہے، شاید میں شروع میں نہیں بولا تھا جو، تو اس کے اندر جو کا آٹا ملایا جاتا ہے اور پھر دودھ ملایا جاتا ہے، تو جو بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور شوگر وغیرہ کو کم کرنے کے لیے آپ جو کے بہت سارے فوائد اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو دیکھیں گے جو کے بہت سارے فوائد ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر کھجور ملایا جاتا ہے تو کھجور کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. شہد کے بارے میں تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر شفا ہے، بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے. دودھ ملایا جاتا ہے، دودھ کے اندر بہت سارے وٹامنس ہوتے ہیں. تو جو چیزیں تلبینہ کے اندر ملائی جاتی ہیں وہ چیزیں آپ کے صحت ایسی ہیں جو اگر آپ میڈیکل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ وٹامنس ہیں اور بہت زیادہ آپ کے صحت کے لیے فائدہ مند ہیں. تو کتنا فائدہ کرے گا آپ کے صحت کے لیے، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کھائیں، اس کے بعد تجربہ کر کے دیکھیں کہ کتنا فائدہ کر رہا ہے یا فائدہ نہیں کر رہا ہے. لیکن اتنی چیزیں تو یقینی ہے کہ اس سے انسان کا غم ہلکا ہوتا ہے اور اس کے دل کو دھارس بنتی ہے.